یہ انتہائی اہم گفتگو ہوگی کہ ہم لبرلزم کو نقد کرنے سے پہلے، اس کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے خود لبرلزم کو سمجھیں، ورنہ عام طور پر ایک جو تہمت جو لگائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کو تو اس کی بنیادوں کا ہی نہیں پتہ، آپ کو تو اس کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ. لہٰذا آج کی اس نشست میں ہماری جو باہمی گفتگو ہے، تو اس گفتگو میں اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ خود ویسٹرن جو فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، انہوں نے لبرلزم کو کیسے پیش کیا، خود ان کی اپنی نگاہ میں کہ لبرلزم ہے کیا، اور لبرلزم کی جو بنیادیں ہیں، فکری جو بنیادیں ہیں، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے لیے ایک زمینہ فراہم ہو جائے، ایک مقدمہ فراہم ہو جائے کہ ہم اس کے اوپر پھر اگلی نشستوں میں نقد کرنے کے حوالے سے. اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رد یا اس کو قبول کرنا، اس کا انکار کرنا یا اس کا قبول کرنا، یہ بعد کا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں خود اس کا تصور، یعنی خود لبرلزم کا تصور جب تک ہمارے ذہن میں درست نہ ہو تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی بھی گفتگو کرنا پاسبل نہیں ہوگا. علماء کی ہمارے علماء کی ایک بہت اچھی روش بھی ہے، جیسے آپ آیت اللہ مصباح یزدی رحمہ اللہ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر جو مفردات ہوتے ہیں، اس کے جو بیسک جو وہاں پر کانسیپٹس ہیں، ان کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے بھی سب سے پہلے وہ ڈکشنری میننگ سے شروع کرتے ہیں. جی ہاں، جو لغوی معنی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا خود لبرلزم کے بارے میں بھی اس ورڈ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ لبر لیٹن کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب آزاد یا آزادی خواہی، بعض نے اس طرح سے کہا ہے، تو وہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے. اور اگر اس کی ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو یقیناً انشاءاللہ آپ بھی اپنے نکات یہاں پر اضافہ فرمائیں گے. تو یہاں پر میں ایک معتبر حوالہ دے کے اسی سے پھر اس کی ڈیفینیشن کی طرف جانا چاہوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا کے نام سے، بہت معروف اور مشہور ہے، کہ جس میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے. تو جب وہاں پر ہم نے سرچ کیا اور دیکھا کہ وہ لوگ لبرلزم کو کیسے پیش کرتے ہیں، تو میں وہ تعریف آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے لبرلزم کو کیسے پیش کیا ہے. تو اس میں انسائکلوپیڈیا میں بریٹانیکا میں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے. سب سے پہلے یعنی ایک سیاسی جو ہے وہ ڈاکٹرائن ہے کہ جس کے اندر ایک پورا جو ہے وہ ایک نظام فکری موجود ہے، کہ جس میں وہ لوگ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس میں، پروٹیکٹ اینڈ انہینس فریڈم. یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ آزادی کی حفاظت کرتے ہیں اور آزادی کو انہینس کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، آزادی کو حد اکثر ترویج کرتے ہیں، حد اکثر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آف انڈیویجول، آزادی سے مراد کیا ہے، یعنی فردی آزادی، یعنی ہر شخص کو جو فردی آزادی ہے، اس فردی آزادی کو سب سے زیادہ کس لیول تک ہم لے کر جا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سیاسی نظام ہے جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فردی آزادی کو انتہائی لیول تک، جہاں تک لے کر جا سکتے ہیں وہاں تک لے کر جایا جائے. ایز سینٹرڈ پرابلم آف پولیٹکس، یعنی اسے سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کا جو بنیادی ترین جو ایشو ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی فردی آزادی. لہٰذا ان کا جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جب فردی آزادی کے حوالے سے جب بات ہوئی تو پھر جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، سوشل جو لائف ہے، وہاں پر پھر ہمارے لیے ایک نظام کی، ایک گورنمنٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہی کہتے ہیں کہ ہاں، جب آپ گورنمنٹ بنائیں گے، جب آپ لاز بنائیں گے، جب آپ قوانین بنائیں گے، تو جو شخصی آزادی ہے اس میں پھر محدودیت آ جائے گی، وہاں پر پھر ہرڈلز آ جائیں گے اور مشکل ہو جائے گی. تو پھر کسی حکومت کے بغیر پھر زندگی بھی نہیں گزار سکتے. اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فکر کے اندر گورنمنٹ از نیسسری ٹو پروٹیکٹ انڈیویجولز فرام بینگ ہارمڈ بائی ادرس. خود اسی آزادی کی حفاظت کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے. کیوں؟ ورنہ لوگ ایک دوسرے کی آزادی چھین لیتے ہیں اور دوسروں کی جو آزادی اور اس کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر مداخلت کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف سے گورنمنٹ اٹ سیلف تھریٹ ٹو لبرٹی. خود حکومت ایک خطرہ ہے آزادی کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ جب بھی آپ کو قانون بناتی ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کی آزادی لمیٹیڈ کر دیتی ہے، وہ محدود ہو رہی ہے. لہٰذا خود ان کی جو ایک تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نیسسری ایول ہے گورنمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں شر لابد من. ایک ایسی شر ہے، ایسی بری چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ اگر چارہ ہوتا تو ہم شاید گورنمنٹ کے بغیر، کسی بھی حکومت کے بغیر ہم زندگی گزارتے. کیوں؟ جو اہم ہے، جو چیز جس کے اوپر ان کا جو ہے وہ ان کی جو تاکید ہے وہ ہے شخصی آزادی، فردی آزادی. لہٰذا اگر اس کو سمرائز کریں ہم تو وہ لوگ خود اسی کے اندر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لبرلزم از اے پولیٹیکل ڈاکٹرائن دیٹ ایمفیسائز انڈیویجول فریڈم، ایکویلٹی
ایک تو یہ کہ وہی جو آزادی ہے اچھا، اور سب سے پہلے یہ اس میں کہہ بھی رہے سب مساوی ہیں. جی ہاں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہی فریڈم ہے اور فریڈم کے اندر بھی سب ایکول ہے. بڑا جذاب نعرہ ہے. سب اس کے اندر ایکولیٹی رکھتے ہیں بفور دا لا اینڈ لمیٹیڈ گورنمنٹ. ایک محدود حکومت کے limited سامنے government. ٹو پروٹیکٹ پرسنل رائٹس. لہٰذا یہاں پر بھی اہم وہی جو شخصی حقوق ہیں اس حوالے سے. البتہ خود لبرلزم کے حوالے سے جب آپ پڑھتے ہیں تو خود اس میں کہتے ہیں کہ ایک پرانا لبرلزم تھا, ایک نیو لبرلزم ہے. تو اس طرح سے لیکن جو آپ اس کو اولڈ کہیں یا جو شروع میں لبرلزم کا کلاسک جو جب اس کا آغاز ہوا تو اس میں کہتے ہیں زیادہ تر جو اخلاقی پہلو ہے اور جو سیاسی پہلو ہے وہ زیادہ بارز تھا, وہ زیادہ واضح تھا. لیکن بعد میں جو نیو لبرلزم آ گیا تو اس میں جو اقتصادی پہلو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. تو یہاں پر اقتصادی حوالے سے زیادہ تر آزادی کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. لہٰذا جو نیو لبرلزم ہے اس میں جو اکنامیکل جو اسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے, اور لہٰذا بات یہ کی جاتی ہے کہ تجارت کے حوالے سے کوئی موانع, کوئی ہرڈل کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انسان سارے آزاد ہوں, جتنا وہ کمانا چاہتے وہ کما لیں. اور یہ در حقیقت وہی بیس بنتی ہے جو اس وقت جو سرمایہ کاری کا جو ایک پورا ایک نظام ہے اس کی در حقیقت جو بیس ہے, فکری ایک بنیاد ہے. بہرحال وہ یعنی جو اقتصادی جو ایک پورا نظام ہے اس کی بیس در حقیقت اس فکر کے اندر ہے. یہاں پر صرف میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے لبرلزم کو سمجھنا ہے تو اس کے اپوزٹ جو ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ سوشلزم, اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل چونکہ اس کے نقطۂ مقابل ہے تو عرف الاشیاء باضدادها. کسی چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کی جو ضد ہے, اس کی جو اپوزٹ ہے اس کو سمجھیں گے تو بہتر انداز میں سمجھ آئے گا. تو جو سوشلزم ہے اس کے اندر حکومت کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جاتا ہے اور حکومت سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہیں. پھر کیوں لینی ہے؟ اس وجہ سے کہ تمام لوگوں کو وہ چیزیں برابر پہنچے اور جو ان ایکویلٹی ہے معاشرے کے اندر, نابرابری ہے, اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں ہدف بظاہر دیکھنے میں ان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ امیر ہے, کوئی بہت زیادہ غریب ہے, تو یہ تو ظلم ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے ہر حوالے سے خاص طور پر اکنامیکلی تمام لوگوں کو برابر کے جو ہے وہ حقوق دیں. یہ سوشلزم کا ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ لبرلزم ہے. لبرلزم میں فرد کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ایک لحاظ سے, اور جو سوشلزم ہے اس میں ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کو اہمیت دی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اصل معاشرہ ہے وہی فرد اور اجتماع کی جو اصالت کی ایک پوری بحث یہاں پر موجود ہے. تو گویا یہ لوگ فرد کو اصل سمجھتے ہیں لبرلزم والے, لیکن دوسری طرف سوشلزم کو دیکھیں تو وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ اصل سمجھتے ہیں. تو اس نقطۂ مقابل کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہاں سے بھی لبرلزم کو سمجھنے میں جو ہے وہ ہمیں بس یہ کہیں گے لبرل کہے گا کہ حکومت کو اور معاشرے کو فرد کی خدمت کرنی چاہیے. جی ہاں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے, وہ جتنا ضروری ہے ایک حد اقلی منیمم ایک چیز ہونی چاہیے. اسی طرح سوشلزم کہے گا کہ نہ, اس فرد کو زیادہ سے زیادہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, اسے بالکل منیمم وہ جو حکومت کے لیے یا مثلاً ایک معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ اس انڈیویجول کو, فرد کو دے دو. اصل کسے مضبوط کرنا ہے؟ اصل آپ نے ایز اے ہول سوسائٹی کو اور سب کو پھر برابر ایک ساتھ لے کر جانا ہے. یہ سوشلزم کا باہر نعرہ تھا. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکل کرنا کتنا جو ہے پاسبل ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک گفتگو ہے. تو اس میں خود مارکسزم اور سوشلزم کے حوالے سے انشاءاللہ اگر ہم کبھی گفتگو کریں تو خود اس کے حوالے سے ایک پوری ایک ڈیٹیل ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو مارکسزم اور سوشلزم اگرچہ اس کی جو ایک طاقت تھی وہ ایک حد تک کم ہو گئی ہے, لیکن یہ فکر آج بھی زندہ ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. دیکھنے میں تو اور سننے میں جو ہے وہ بڑی جذاب لگتی ہے یہ فکر. مساوات کا نارہ ہے جو بعض اوقات ظلم پہ منتہی ہے. جی ہاں, جی ہاں, یعنی آپ کسی کو وہ جس نے زیادہ محنت کی ہے اس کے برابر کر دیتے ہیں جس نے کم محنت کی تھی, جی ہاں, اور آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف لبرلزم بعض اوقات وہ ایک ایسے نظام پہ, ایک سرمایہ دارانہ نظام پہ مثلاً, جی ہاں, کیپٹلزم پہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر فرد کو اتنا زیادہ طاقتور کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ فرد پورے معاشرے کے اوپر غالب ہوتا ہے, وہ حکومت کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ چیزوں کو جو ہے افراد جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, مافیاز بننا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں اسی طرح سے ہے کہ جب آپ افراد کو بہت زیادہ آزادی دیتے ہیں تو مختلف حوالوں سے, خاص طور پر اقتصادی حوالے سے مافیاز بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسی لبرٹی اور اسی لبرلزم کا جو ہے ایک نتیجہ ہے. اچھا, یہ لبرلزم کی مختلف ڈیفینیشنز میرے پاس بھی ہیں, آپ نے بھی چند لکھی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں سب کا زور اسی چیز پہ ہے. میرے پاس جان لاک کی ہے اور جان اسٹارٹ مل کی ہے اور لوگوں کی, سب کا یہی ہے کہ یہ ایک ایسا پولیٹیکل, مورل اور اکنامیکل سسٹم ہے کہ جس کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ انڈیویجول کی وہی آزادی ہے. جی اچھا, اگر ہم اس جو روح یا سینٹرل پوائنٹ ہے لبرلزم کا, اس کو اگر کھولیں تو یہ دیکھیں کیسے اپنے سارے نظاموں میں آپ کو جلوہ گر نظر آئے گا.
آپ کہہ رہے ہیں فردی آزادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون اور حکومت کو، گورنمنٹ کو کم سے کم حق دیں گے، جی ٹھیک ہے، اور آپ انسان کے رائٹس پہ اور حقوق پہ زیادہ زور دیں گے. انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا جو وظیفہ اور ذمہ داری ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ نہیں ہوگی. یہ لبرلزم کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، ایک لازمی نتیجہ ہے کہ ہمیشہ جو لبرل ہے وہ اپنے حق کی طرف زیادہ دیکھتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کی طرف نہیں دیکھتا. بار بار یہ کہے گا یہ میرا حق تھا جو مجھے نہیں ملا، لیکن اس طرف نہیں سوچے گا کہ یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے اسے ادا نہیں کیا. اچھا، اقتصاد کے اندر وہ جو ہم نے کہہ دیا کہ وہ کیپٹلزم کو جنم دے گا. اچھا، سیاست کے اندر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے فرد کو اہمیت دینی ہے، تو اب جتنے زیادہ افراد ایک نظام کو یا ایک فرد کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہوں گے، قبول کریں گے، تو لبرل ڈیموکریسی کا نظام آپ کے سامنے آئے گا. اچھا، پھر آپ نے چونکہ کہا کہ ہر انڈیویجول برابر ہے، جی، تو پھر ایک نعرہ فیمنزم کا سامنے آئے گا. جی، آپ کہیں گے کہ مرد اور خاتون برابر ہیں. جی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر ایک کی رائے محترم ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کی جو سب برابر ہے، لہٰذا آپ کی رائے آپ کے لیے محترم ہے، میری رائے میرے لیے محترم ہے، فلاں کی رائے فلاں. اور یہاں سے اب یہاں سے جو ہے وہ وہی ریلیٹیوزم، نسبیت کا جو ایک وہ بھی جو ہے اپسٹمولوجی کے اندر، معرفت شناسی کے اندر، نظریہ معرفت کے اندر وہ کثرت گرائی ہے. اور یہ کثرت گرائی صرف معرفت شناسی کے اندر یا علم النظری، علم المعرفہ کے اندر پھر یہ نہیں ہے، پھر اسی کو حتی وہ ادیان تک لے کر آتے ہیں. اور اسی سے اب انشاءاللہ ہم چونکہ ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ جو لبرلزم کے جو مبانی ہیں، فکری مبانی، وہ سارے در حقیقت یہی جو ہم نے تعریف کی ہے، اسی تعریف کے اندر سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں. اگر ہم خلاصہ کریں اس پوری تعریف کا اور اس تعریف میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، تو ایک تو انہوں نے آزادی فکر کی بات کی اپنے حساب سے کہ چونکہ ہر شخص اپنی جگہ آزاد ہے، تو آزادی جو ہے وہ آزادی بیان بھی ہے، آزادی فکر بھی ہے. دیکھیں بڑا جذاب ہے دیکھنے میں، آزادی بیان بھی ہے، آزادی اندیشہ و فکر بھی ہے. اسی طرح سے دوسری طرف سے گورنمنٹ کی جو پاور ہے، طاقت ہے، اس کو کم کرنے کی بات کی اور کہا کہ گورنمنٹ جہاں مجبور ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں تک ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ اختیار دیں گے، لیکن اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. اسی طرح سے انتخاب میں کیا چوز کرنا چاہتا ہوں، لباس سے لے کر، لائف سٹائل سے لے کر، رہن سہن سے لے کر، ہر ایک چیز میں چونکہ انسان آزاد ہے، میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، میں کیا جو ہے اپنی زندگی میں کام کرتا ہوں، اس حوالے سے مجھے بالکل آزادی ہونی چاہیے. کسی شعبے میں بھی کوئی دوسرا مجھے نہیں، صرف عام طور پر وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب تک میری آزادی کسی دوسرے شخص کی آزادی میں رکاوٹ نہ بنے، تب تک جو ہے کہیں کوئی محدودیت ہونی نہیں چاہیے. اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. محدودیت صرف وہیں پہ ہوگی جب میری آزادی آپ کی آزادی کو چیلنج کرے. جی ہاں، وگرنہ جو ہے بالکل ہر حوالے سے آزاد ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور بات جو کرتے ہیں کہ ان تمام یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی، اس میں سارے لوگ برابر ہیں، یعنی امیر غریب وغیرہ اس حوالے سے فرق نہیں ہے. مثلا آزادی بیان اگر ہے تو آزادی فکر ہے، آزادی اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سارے لوگ برابر ہیں. تو بڑا جذاب نعرہ ہے. اچھا، یہ نعرہ جو ہے نا وہ سننے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ہر شخص کو سوچنے میں آزادی ہو، ہر شخص کو بولنے میں آزادی ہو، ہر شخص کو پہننے میں آزادی ہو، ہر شخص کو اپنا بزنس یا جاب کرنے میں آزادی ہو، کھانے پینے میں آزادی ہو، کھانے پینے میں آزادی ہو، ہر شخص کو ہر حوالے سے آزادی ہو. یہ نعرہ ویسے تو بڑا جذاب اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن اسی نعرے کی تحلیل کریں کوئی بھی ایک عقل مند شخص عام طور پہ اگر اس کو بیٹھ کے سوچے. دیکھیں اسلام بھی کوئی اس طرح سے پابندیاں نہیں لگاتا کہ اصلاً آپ سوچ ہی نہیں سکتے کچھ، ٹھیک ہے. اسلام تو کہتے ہیں تفکر کرو. ہم آگے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اسلام کے حوالے سے جو یہ غلط ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام سوال سے روکتا ہے، جس طرح سے ابھی جو معروف مناظرے میں بھی انہوں نے بات کی کہ جی اسلام بار بار یہی، اور اکثر جو ملحدین یا دین کے خلاف لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہی کہ اسلام سوال سے روکتا ہے، اسلام سوال سے روکتا ہے اور ہم بڑے جو ہے وہ آزاد ہیں. حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ انہیں معلوم ہے، لیکن اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کرتے کہ وہاں تو ہولوکاسٹ پہ بولا نہیں جا سکتا، وہاں تو ہولوکاسٹ پہ لکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اسلام کو اس چیز کا تانا دیتے ہیں کہ اسلام سوال اٹھانے پہ وہ کرتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ دوسری طرف اسلام نے جو سوال اٹھانے پہ سوال اٹھانے کی جو اہمیت بیان کی وہ واقعہ عجیب. جناب سیدہ کا بظاہر جو واقعہ ہے کہ 10 مرتبہ کر ایک خاتون نے سوال پوچھا جی، تو پھر وہ آگے سے شرمندہ ہوئی، تو جناب سیدہ نے جو جواب دیا اور کہا کہ ہر دفعہ مجھے الگ الگ ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، تم جتنی بار پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھ سکتے. قرآن نے کسی نبی نے کسی امام نے سوال کرنے سے کہیں منع نہیں کیا، روکا، بلکہ الٹا زور دیا ہے کہ تفکر کرو، سوچو، فکر کرو. لیکن اسلام بھی کہتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ میں آزاد ہوں جو سوچوں
میں آزاد ہوں جو بولوں، میں آزاد ہوں جو پہنوں، میں آزاد ہوں جو کھاؤں. اب اس میں مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی اگر آپ تحلیل کریں نا، عام طور پہ آپ کو بڑی اچھی چیز لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ ایک بچہ آزاد ہے، چاہے وہ جلی ہوئی استری کو ہاتھ لگائے، ہیٹر کو ہاتھ لگائے، چھری کو ہاتھ میں پکڑے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ چھری کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور اس کی ماں نے اگر اس سے چھری لے لی، تو ایک لبرل فکر کا شخص اسے کیا کہنا چاہیے اس کو کہ دیکھو تم آزاد تھے، تمہاری یہ فردی آزادی پہ قدغن لگایا گیا، تمہیں قید کیا گیا. حالانکہ کیا حقیقت کیا ہے کہ ہر جگہ پہ اصل سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آزادی مطلوب نہیں ہے. وہ آزادی مطلوب ہے جو انسان کے کمال، پیش رفت اور اس کے لیے مفید ہے. بعض اوقات آزادی نقصان دہ. آپ نے کیوں کہا کہ کرونا آ گیا اور سب ماسک پہنے؟ کیوں آپ میری آزادی کو محدود کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے اگر فلو ہے تو میں جو ہے وہ احتیاط کروں، دوسروں کے قریب نہ بیٹھوں؟ میری آزادی کو کیوں؟ یہ جو آپ کو مادی اور ظاہری بیماریاں نظر آ رہی ہیں، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی آزادی اتنی اہم نہیں ہے جتنی لوگوں کی سلامتی اہم ہے. اسی طرح سے آپ کا کپڑے پہننا، ایک خاتون اگر ایک اس طرح کا کپڑے پہنتی ہے کہ معاشرے کے اکثر جوان اس کی وجہ سے گمراہ اور منحرف ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جس بیماری نے دوسری طرف سرایت کرنا. ایک دفعہ ہم دین کے تناظر میں بحث کرتے ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اگر ہم خدا کے وجود کو ثابت کر لیتے ہیں اور شریعت کو ثابت کر لے، وہ ایک الگ گفتگو ہے. اگر ہم حتیٰ ایک جو عام مادہ پرست کی جو سوچ ہے، یعنی اس حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک معاشرے کے اندر جو خاندانی نظام ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ان کی اہمیت کو دیکھیں، تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے معاشرے میں مثلا خاندان کی بقا جو ہے ضروری ہے، خاندان کا جو ہے ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر بھی ایک حد تک چیزیں محدود ہو جاتی ہیں، ورنہ پھر خاندان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ورنہ ایک فیملی سسٹم باقی نہیں رہے گا اگر ہر چیز میں آزادی ہو. مثلا اگر بیوی کو یہ آزادی ہو کہ جس سے چاہے وہ تعلقات بنا لیں، تو واضح سی بات ہے کہ پھر ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ باقی نہیں بچتا. حالانکہ یہاں پر شریعت سے ہٹ کر خود عقل اور عقلاء بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک فیملی سسٹم ہونا چاہیے. ایک عزت جو ہے، کرامت انسانی اور عزت انسانی جو ہے، اس حوالے سے بھی بہرحال ایک حد تک چیزیں ہونی چاہیے، نسل کی حفاظت. جی ہاں. بہرحال اسی میں جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا، لبرلزم میں جب بار بار میں کرتے ہیں وہ، یا ہم کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے آزادی ہے، تو یہاں سے ایک اور چیز وہی جو نکلتی ہے، ایک فکر جو نکلتی ہے، وہ ہیومنزم کی فکر ہے کہ یہاں پر پھر انسان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، انسان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پھر اس کائنات کا جو محور اور مرکز ہے وہ در حقیقت انسان ہے، انسان ہی سب کچھ ہے. اچھا، اس کو ایسے کرتے ہیں نا، یعنی ہم ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبانی پہ ہم گفتگو، ابھی مبانی پہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ. اچھا، مبانی پہ سب سے بنیادی ترین مبنا کون سا ہے؟ اب وہی معرفت شناسی سے، ایپسٹمولوجی سے ہم اگر شروع کریں. ایپسٹمولوجی ہے. اگر آپ بہت ساری چیزوں کا جن کا آپ اعتراف کرتے ہیں اور سائنس کے اندر آپ جو لاز بناتے ہیں، کلی قوانین بناتے ہیں، تو یہاں پر آپ صرف حس اور تجربے کے ذریعے سے خود آپ سائنس کے اندر جن کو آپ فیکٹ کہتے ہیں، حقائق کہتے ہیں، ان حقائق کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کامن لا کبھی بھی حس اور تجربے سے نہیں بنتا. یعنی اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے، آپ نے تجربہ بھی اگر کیا ہے کہ مثلا اگر آپ پانی کو آگ پہ رکھیں تو اتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ ابلتا ہے، بوائل ہوتا ہے. آپ نے کتنے پانیوں میں تجربہ کیا ہے؟ 100 میں، 1000 میں، لاکھ میں، کروڑ میں، وہ لمیٹڈ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی بھی بوائل ہوگا جس کے بارے میں جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں اصلا؟ جی ہاں. آپ نے بالآخر ایک ایسا کامن لا بنا دیا، ایک ایسا عمومی قانون بنا دیا کہ جو آپ ان چیزوں پہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں. آپ کہتے ہیں ہر پانی اس طرح سے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہر چیز جہاں پہ ہر یا ایوری یا اس طرح کی کوئی چیز آپ لگاتے ہیں، آپ نے کامن چیز بنائی اور وہ آپ نے نہ اس کا تجربہ کیا، نہ دیکھا، نہ سنا. اور کوئی بھی علم نہیں بنتا، کوئی بھی سائنس نہیں بنتی کہ جب تک اس کے اندر کامن لاز نہ ہو. لہٰذا اگر آپ صرف کامن لا سائنس کا، حس کا یا تجربے کا کام ہی نہیں ہے، عقل کا کام ہے. جی، عقل کا کام ہے. اسی طرح سے حتیٰ یعنی مثلا بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، جیسے مثلا ریاضی کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں. 2+2=4 خود عقلی مسئلہ ہے. ہاں، تو حسی مسئلہ نہیں ہے. ان کو کہیں بھی آپ نے نہ تجربہ کیا، نہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسی مسئلہ ہے، جی ہاں، کہ 2 پین اور 2 پین 4 پین ہوتے ہیں. حالانکہ یہ حسی مسئلہ ہے کہ وہ 2 پین اور یہ 2 پین 4 پین ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ عقلی مسئلہ. جی ہاں. اسی طرح اور بہت سارے، یعنی حتیٰ اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی. مثلا ہمارے پاس بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کو ہم علم حضوری جسے کہا جاتا ہے، نالج بائی پریزنس، اس کے ذریعے سے ہم ان تمام فیکٹس کو جو ہے وہ، مثلا مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک کا مجھے احساس ہوتا ہے، میں اپنے وجود کا جو ہے مجھے علم ہے کہ میں موجود ہوں.
इसी तरह से मुझे अपने इल्म का और अपने जो तसव्वुरात हैं मेरे जहन में उनका इल्म है, बहुत सारे उलूम ऐसे हैं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो इनमें मुझे तजुर्बे किसी से लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने की या अपनी आंखों से किसी चीज़ को कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहा जाता है इस्लामिक फ़िलॉसफी के अंदर नॉलेज बाय प्रेजेंस। तो बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं। इसी तरह से मसलन दीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास बहुत सारे फ़ितरी उमूर हैं, इन जो फितरत के अंदर खुदावंद मुताल ने ऐसे हक़ाइक़ रखे हैं जिनका इल्म मुझे है और उनमें मुझे किसी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर लिबरलिज्म कोई कहे कि आपको सर दर्द है तो डॉक्टर आपको ये बताएगा कि सर दर्द किस वजह से, वो आपको मशीन में रख के जी हाँ, वजह बता सकता है, लेकिन वो जो दर्द को अभी मैं हिस कर रहा हूँ उसके बताने की वजह से हिस नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे वजूद के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक खूबसूरत बात यह है कि मुझे लगता है कि इससे सवाल उठ सकता है, क्योंकि पहले भी बाज़ जवान दोस्तों के साथ जब गुफ्तगू होती है तो इस पर सवाल उठता है कि अगर आप पॉजिटिविज़म को या साइंटिज़म को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि इस्लाम साइंस के मुखालिफ है, या अगर आप रैशनलिज्म को अक्ल गिराइए इफराती जिसे फारसी में कहा जाता है रैशनलिज्म, उसको आप नहीं मानते, इसका मतलब है अक्ल के खिलाफ है इस्लाम। इसका क्या जवाब होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए अच्छा पहले रैशनलिज्म की बात कर लें। हाँ। अच्छा अब अगर हिस्स और तजुर्बा नहीं तो एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि नहीं, हम हिस्स और तजुर्बे को भी मानते हैं और उसके बाद अक्ल है। तो अक्ल के ज़रिए से खुदावंद, अब खुदा का दोबारा एतराफ़ ना भी करें तो हमारे पास एक पावर है जैसे इंटेलेक्ट, हाँ जी, इंटेलेक्ट की जो पावर है उसके ज़रिए से हम इश्यूज़ को हल कर लेते हैं। यानी हम इस हद तक आकिल हैं, हम इस हद तक बालिग हैं कि हम अपने मसाइल ख़ुद से हल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा इसके लिए वो एग्जांपल्स भी लाते हैं कि देखें आज वेस्टर्न सोसाइटी में कितना बेहतरीन मुआशरा चल रहा है, बेहतरीन तरक्की है, उरूज है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है और लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा आसान हो गई है। इस तरह की जो है वो मिसालें देते हैं और कहते हैं कि इंसान अपने मसाइल ख़ुद से जो है वो हल कर सकता है। यानी इसे कहते हैं कि अक्ल के ऊपर इक्तिफ़ा, कि हाँ अक्ल काफ़ी है। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि लिबरलिज़म यहाँ पर डायरेक्ट जितने भी हमारे पास अदियान हैं, ख़ास तौर पर जो अदियान समावी आसमानी जो अदियान हैं उनके अपोजिट में आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे अदियान ये कहते हैं कि नहीं, आपके लिए, आपको अपने तमाम मसाइल को हल करने के लिए आपको अपने वजूद की जो ज़रूरियात हैं उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अक्ल काफ़ी नहीं है। अक्ल, देखें दोबारा आपका सवाल का भी जवाब आ जाएगा, हिस्स और तजर्बा भी अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। अक्ल भी अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं लेकिन काफ़ी नहीं होती। लिहाजा इस्लाम ने कभी भी इनकी अहमियत को कम नहीं किया। यानी किसी भी चीज़ को ये कह देना कि ये काफ़ी नहीं है, ये इस बात की दलील नहीं है कि आप इसके मुखालिफ हैं, आप इस ज़रूरत का इनकार करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ खाना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, साथ पानी भी रखिए, जी हाँ। ठीक है, मुझे जिस तरह खाने की ज़रूरत है पानी की भी ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि ये खाना खाने का मुखालिफ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है लेकिन ये काफ़ी नहीं, मुझे एक और चीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे एक उस्ताद बहुत खूबसूरत इस मसले के हवाले से वो ये कह रहे थे कि इस्लाम न साइंस के मुखालिफ है, न अक्ल के मुखालिफ है, न वही के मुखालिफ है, न हिस्स के मुखालिफ है। इस्लाम कहता है कि इस्लाम हिस्स को या तजुर्बे को या साइंस को कितने नंबर देता है 100 में से? पूरे 100। अक्ल को कितने देता है 100 में से? पूरे 100। वही को कितने देता है? पूरे 100। लेकिन मसला क्या है, इस्लाम ये कहता है वो काम जो अक्ल से लेना था वो साइंस से वो हिस्स से ना लो। जी हाँ, एक लिहाज से हर एक का अपना एक सर्कल है। सर्कल, ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कानों से सुनूंगा कि कौन सा बोलने वाला ज़्यादा सुरीला है, जी हाँ, या मैं आँखों से सुनूंगा कि कौन सा बोलने वाला ज़्यादा सुरीला है, या मैं कानों से देखूंगा कि कौन सा रंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या मसला है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? मैं गलती कर रहा हूँ कान और आँख के इस्तेमाल में, कि मुझे कान को वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था। हाँ, मैंने अगर सुनना है कि किसकी सुर कैसी है या कौन क्या कह रहा है, इसमें कान 100% उसके फंक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि मैं कान के ज़रिए से ये तशखीस दूंगा कि कौन सा रंग अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर मुनासिब लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर कान बिल्कुल फेल है। क्यों? कान में मसला है, कान में मसला नहीं है। मैं एक चीज़ को जो उसकी मुनासिब जगह नहीं है उस गैर मुनासिब जगह पे रख रहा हूँ। इसी तरह से वो चीज़ जो वही से समझ में आएगी, वो अगर अक्ल या हिस्स या तजुर्बे या साइंस के ज़रिए से समझने की कोशिश करूँगा, नहीं समझ पाऊँगा। हत्ता वो चीज़ जो साइंस के ज़रिए समझ आनी है वो वही के ज़रिए मुमकिन है समझने की कोशिश करूँ, मुमकिन है वहाँ पर गलती कर जाऊँ। लिहाजा यहाँ पर बार अब इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा उसमें नक़्द पे बहुत ज़्यादा फ़िलहाल असल मबना को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं इस पे सिर्फ एक जुमले में, ये जुमला शायद सुनने वालों को या बाज़ जवान दोस्तों को याद रहे, जिस तरह से अभी वही मशहूर मुनाजरे में भी बार बार कहा जा रहा था कि इस्लाम साइंटिज़म के मुखालिफ है, साइंस के मुखालिफ नहीं है।
سائنس اور سائنٹزم میں کیا فرق ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ دیکھو کائنات کی حقیقت یہ ہے، سائنٹزم کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سائنس یا یہ جو میتھڈ کا نام، یہ جو میتھڈ سائنس کا یہ جو بیان کرے گا وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی حقیقت چیزوں نہیں کی ہے۔ نفی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ باقی چیزوں کی نفی ہو گئی۔ ریشنلزم بھی اسی طرح سے، ریشنلزم اگر صرف یہ کہتا کہ انسان کو عقل سے استفادہ کرنا چاہیے، عقل کو یوز کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو پھر تو بالکل ٹھیک بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام اسی کی بات کرتا ہے۔ ریشنلزم جب یہ کہتا ہے کہ عقل ٹھیک ہے اور عقل کے علاوہ کوئی بھی چیز، مثلا وہی ہے وہ آپ کو آگے کہتی ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چونکہ عقل درک نہیں کر سکتی، عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں پہ غیر کی نفی شروع ہوتی ہے اسلام اسے نہیں مانتا۔ جی ہاں، یعنی اسلام ریشنلزم کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ عقل کے علاوہ وہی کی نفی کر رہا ہے، نہ یہ کہ صرف عقل کی بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح سے۔ لہٰذا یہاں اب یہ جو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ جہاں پر لبرلزم کے اندر وہ عقل کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہاں وہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آ کر تمام ادیان کے ساتھ ایک کانٹرڈکشن جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اصل کہتے ہیں کہ دین کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہماری آزادی کو محدود کرے۔ جی ہاں، دین کہاں سے آیا ہے؟ دین اصل کو واقعیت نہیں رکھتا ہے، دین تو ہمیں قید کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک میتھڈ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری آزادی کو محدود کیا جائے۔ جی لہٰذا اسے کوئی اسی سے جو ایک اب اگلا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ایک لحاظ سے بیس ہے لبرلزم کی، وہ وہی آزادی، لبرٹی جسے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ بالکل خود مختار ہے، انسان آزاد ہے اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنے افکار کے حوالے سے، اپنے لباس کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنی عبادت کے حوالے سے، ہر حوالے سے انسان جو ہے وہ آزاد ہے۔ کوئی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، مگر وہ جو قید پہلے بیان کی گئی وہ قید صرف اتنی سی ہے کہ اگر میری آزادی کی وجہ سے کسی دوسرے کی آزادی محدود ہو رہی ہو تو وہاں پر وہ جو کہتا ہے جس طرح سے میں وہاں تک اپنا مکہ لے کے جا سکتا ہوں جہاں آپ کی ناک شروع ہو رہی ہے، جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے، جہاں میرا مکہ جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچے، ورنہ میں اپنا مکہ جہاں چاہے میں لہرا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ وہ بالکل وہ ایک بیسک جو پوائنٹ ہے جو لبرلزم یعنی یہاں وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے وہ بو آتی ہے ہیومنزم کی، جی ہاں، یعنی ہستی شناسی یا اس کے اندر ورلڈ ویو کے اندر، تصور کائنات کے اندر، یہاں ہیومنزم ہو جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہیومنزم کی طرف آپ نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا، تو پچھلی گفتگو سے ابھی تک جو ایام تھے ان میں بعض دوستوں نے سوالات بھی کیے۔ تو راولپنڈی سے ایک دوست نے یہ سوال مجھے کیا، میں نے کہا میں پروگرام میں ہی جواب دوں گا، کہ آپ نے یہ بات کی کہ غرب یہ کہتا ہے کہ انسان محور ہے اس کائنات کا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات تو اسلام بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان محور ہے۔ پھر وہی بات جو ابھی ہم سائنٹزم میں یا اس میں ریشنلزم میں کہہ رہے ہیں، ہیومنزم یہ نہیں ہے۔ حتیٰ بعض میں نے دیکھا ہے کہ حوزے کے اندر یا دینی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہ اسلام بھی ایک نو ہیومنزم کا قائل ہے۔ نہ بابا، اسلام ایک نو ہیومنزم کا قائل نہیں ہے، کیونکہ ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ ہیومنزم کہتا ہے کہ کائنات کی اساس اور بنیاد اور اس کا محور، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ انسان ہے اور خدا نہیں ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے، وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، ورنہ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ خدا اس کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہے اور اس کے بعد انسان ہے۔ یعنی جو حدیث کہتی ہے کہ اے انسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے اس پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی اسلام کو میں اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ اسلام میں موجودات میں سب سے اوپر خدا ہے، خدا کے بعد جو اشرف ترین موجود ہے وہ انسان ہے۔ لیکن یہ ہیومنزم نہیں ہے، کیونکہ ہیومنزم تب ہوگی، اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہوگا اور اس کی اصل یہ ہوگی کہ خدا کو ہٹاؤ، یہ وہ انسان ہے جو خود خدا کی جگہ پہ جس نے بیٹھنا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنا اختیار ہے، اس کو اوپر سے فورس کرنے والا، بتانے والا، ٹیچ کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم انسانی کرامت کو مانتے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں، انسان کو خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر ایک سینٹر پوائنٹ مانتے ہیں، لیکن ہیومنزم کے قائل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہیومنزم میں آپ نے انسان کو اٹھا کے خدا کی جگہ پہ آپ نے رکھ دیا۔ جی ہاں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کائنات کا جو مرکز اور محور ہے آپ نے انسان کو بنا دیا، جبکہ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس کے اندر اس کائنات کا اصل محور، اصل مرکز وہ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر خداوند متعال نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور جسے اشرف المخلوقات کہا ہے اور جس کی تخلیق پر احسن الخالقین کہا ہے اپنے آپ کو، وہ پھر انسان کی ذات ہے۔ تو وہ کرامت انسانی اپنی جگہ محفوظ ہے، انسان کی جو کرامت ہے، انسان کو جو اہمیت دی ہے
جو ہے اور اس کائنات کے اندر ہر چیز کو انسان کے لیے جس طرح سے مسخر کیا ہے وہ اپنی جگہ چیزیں برقرار ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اسی سے جس طرح ابھی ہیومنزم کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے انسان کو اس کائنات کا محور اور مرکز بنایا، فرد محوری کے اندر، اور کہا کہ انڈیویجولزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ایک لحاظ سے انسان کی طرف ان کی جو نگاہ تھی نا وہ بہت زیادہ خوش بینانہ تھی، یعنی بہت ایک جو ہے وہ پلس پوائنٹ سے اور ایک خاص زاویے سے جو ہے وہ انسان کی طرف ایک خاص اینگل سے دیکھتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ماشاءاللہ انسان جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے سارے مسائل خود سے حل کر سکتا ہے، ذاتاً وہ بالکل نیک ہے، خوش فہمی میں ذاتاً وہ نیک ہے، اگر آپ انسانوں کو آزاد چھوڑیں تو وہ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے، انسانوں کے پاس عقل ہے، عقل جمعی ہے، اور حتیٰ اسی سے حتیٰ وہ جو سوشل کانٹریکٹ وغیرہ کی جو بعد میں جب ہم بات آئے گی تو وہی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ چیز ہے، اور اگر وہ غلطی بھی کر لے تو غلطی سے سیکھ لے گا، کیا مسئلہ ہے، جو لہٰذا آپ انسانوں کو آزاد چھوڑ دیں، اور یہ جو ہے وہ ایک مبنی ہے ان کا جو ہے بالکل، یعنی صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ انسان ہے۔ اب انسان مختلف ہیں، اختلاف کریں گے آپس میں، تو پھر آپ کیا کریں؟ جس طرف زیادہ انسان ہو، جی، یعنی زیادہ ہونا، کثرت ہونا، میجورٹی ہونا، اکثریت ہونا، یہ کیا بن گئی؟ یہ معیار حق بن گیا، جی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کے فکری مبانی میں سے ایک اور مبنی ہے کہ حق اور باطل خود سے ایک چیز نہیں ہوتی، درست اور صحیح خود سے ایک چیز نہیں ہوتی عقلی بنیادوں پہ، بلکہ درست اور صحیح وہی ہوتا ہے جو انسان کہتا ہے، اکثریت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جن ممالک میں یہ نظام رائج ہیں وہاں پہ اگر اکثریت کہہ دے کہ خدا نخواستہ مثلاً ہم جنس بازی جو ہے وہ ٹھیک ہے، مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، خاتون خاتون کے ساتھ رہ سکتی ہے، جی، وہ کہیں شراب پی جا سکتی ہے تو سب کہیں گے شراب پی جا سکتی ہے، وہ کہہ دیں کہ حجاب ممنوع ہے، بین ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی مثال آپ لے لیں، وہ جس طرح سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ مثلاً ایک خاتون اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے قانونی لحاظ سے۔ اگر اکثریت نے اس پہ رائے دے دی تو کہیں گے ہاں جرم نہیں ہے، لیکن اگر اکثریت نے کہہ دیا جرم ہے تو جرم ہو جائے گا۔ یہیں سے اسی کا وہ جو ہم نے بات کی تھی علم المعرفہ، علم النظریہ کے حوالے سے، علمیات کے حوالے سے، کہ آپ کے پاس حق اور حقیقت کا کرائٹیریا کیا ہے، کس کو حق کہیں گے، کوئی آپ کے پاس اب ان کے پاس پیرامیٹر نہیں رہا، ہاں، لہٰذا ان کے پاس پیرامیٹر وہی ہے، کیا اکثریت کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، انسانوں کی رائے کیا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر اس میں کوئی الگ سے کوئی خود سے کوئی فیکٹ ہو، کوئی ریئلٹی ہو، اس کا وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں ریئلٹی اور فیکٹ وہی ہے جسے انسان کہیں گے، جسے انسان مانیں گے۔ کسی بھی اب اسی سے اخلاق کے اندر، ایتھکس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا معیار کیا ہے، وہی انسان ہے، وہی ہیومنزم سے انسان جس کو اچھا کہیں گے وہ اچھا ہو جائے گا۔ جس طرح سے ہمیں مثلا بعض غذائیں اچھی لگتی ہیں، بعض غذائیں جو ہے وہ ممکن ہے کسی کو، یہاں دیکھیں ان کا جو مکتب اخلاقی ہے وہ دوسرے مکاتب سے ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اخلاق نسبی ہو جائے گا۔ نسبی سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز ممکن ہے آپ کی نظر میں خوش اخلاقی ہو، میری نظر میں بد اخلاقی ہو، آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اس سے خوش اخلاقی کہیں، میں اس سے بد اخلاقی کہوں۔ لیکن جب قانون بنانے کی باری آتی ہے تو اب ممکن ہے ہمارا اختلاف رائے ہو، اب وہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر ہم دیکھیں گے اکثریت کیا کہتی ہے، لہٰذا اکثریت جس کو اچھا کہے وہ اچھا بن جائے گا، اکثریت جس کو برا کہے وہ برا بن جائے گا۔ یعنی اس اکثریت کے کہنے اور اکثریت کے سمجھنے سے ہٹ کر خود سے کوئی ریئلٹی، کوئی خود سے کوئی فیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بیس پر ہم فیصلہ لے سکیں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط۔ یہ بہت کافی دیر ہو گئی، لمبا نہ ہو جائے، میں صرف 1-2 منٹ میں ہم ایک دو اہم ترین چیزوں کو اگر ڈسکس کریں اور ان پہ نقد کریں۔ ایک وہ مطلق آزادی، جی، اور دوسرا یہ کہ فرد سب سے زیادہ مہم ہے۔ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے کہ فرد مہم ہے؟ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے کہ معاشرے کی نسبت فرد اہم ہے؟ یہ ہم جب اسلام پہ بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کرٹیسزم پہ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں بات میرے خیال میں یہ جو ان کے مبانی ہیں ان کے طرف ہم ایک ساری جو ہے وہ جلدی سے اشارہ کر دیتے ہیں، فہرست وار بیان کر دیتے ہیں۔ اب اسی سے جو ایک چیز نکلتی ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تساہل سے کام لینا چاہیے، ہمیں تسامح سے کام لینا چاہیے۔ بڑا اچھا نعرہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب کی فکر اپنی جگہ محترم ہے، لہٰذا ایک متشدد نہ بنے۔ بڑا اچھا نعرہ ہے، بالکل بہترین۔ اسی طرح سے یعنی میری فکر جو ہے، اگر آپ مخالف بھی ہوں تو آپ میری فکر کا احترام کریں، میرے نظریے کا احترام کریں۔ آپ کا نظریہ اگرچہ مجھے ٹھیک نہ لگتا ہو، مجھے برا لگتا ہو، لیکن آپ کا عقیدہ اپنی جگہ محترم ہے، میرا عقیدہ البتہ وہ محترم سے زیادہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک، پھر وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر اس میں کہتے ہیں آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی۔ اب اسی سے پھر ادیان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سارے ادیان، سارے مذاہب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اسی سے پھر ایک اور بات جو نعرہ وہ لگاتے ہیں
ہیں اور در حقیقت ان کی جو ہے فکری بنیاد ہے وہ بھی بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ ہے عدالت اور برابری. یہ جو ہم نے حقوق اور آزادی اور چیزیں بیان کی، اس میں سارے لوگ برابر ہیں، کسی ذات، کسی جنس، کسی نسل، کسی رنگ، کسی فرقے وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. سارے لوگ آزادی کے حوالے سے، آزادی بیان کے حوالے سے، آزادی فکر کے حوالے سے، آزادی اظہار بیان کے حوالے سے، ان تمام حوالوں سے جن کی ہم نے بات کی، حتیٰ وہ جو تسامح وغیرہ کی ہم نے بات کی، ان میں بھی سارے لوگ برابر ہیں. سب کے حوالے سے یہ اپلائی ہونا چاہیے. یہاں سے جو ہے وہ ایک اہم بات کرتے ہیں، وہ قدرتی حقوق کی بعض دفعہ بات کرتے ہیں کہ نیچرل رائٹس جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں زندگی، آزادی، جائیداد وغیرہ یہ سارے جو ہیں وہ نیچرل رائٹس ہیں، اور جو نیچرل رائٹس ہیں ان کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اور ہاں لہٰذا یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت کرے. اور ان تمام کا جو ایک خلاصہ جس طرح سے پہلے ہم نے بیان کیا، وہ فرد گرائی، انڈیویجولزم کے شکل میں جو ہے وہ نکل آتا ہے، کہ جہاں پر فرد کو اتنا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت دی جاتی ہے کہ فرد کے حقوق جو ہے وہ معاشرے کے حقوق کے اوپر مقدم ہے، اور حکومت کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر مقدم ہے. لہٰذا اگر ہم خلاصہ کریں تو در حقیقت محور ان کی نگاہ میں، ان کی نظر میں اس کائنات کا جو محور ہے وہ انسان ہے، اور انسان اپنے لیے طے کرے گا کہ میرے لیے کون سی چیز درست ہے، میرے لیے کون سی چیز غلط ہے، میرے حق میں کون سی چیز ہے، میرے خلاف کون سی چیز ہے. لہٰذا انسان اس کائنات کا محور اور مرکز ہے. لہٰذا ہر قسم کی آزادی، مگر یہ کہ جس طرح سے پہلے بیان کیا کہ کہیں سے جی ہاں آزادی جہاں سے محدود کرنے کے لیے کوئی ایسا سبب آ جائے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ورنہ کہیں پہ بھی آپ کو آزادی جو ہے انسانوں کی وہ محدود نہیں کرنی چاہیے. ایسا وہ آزاد ہیں جو مرضی کریں. یہ خلاصہ ہے. امین پہ ظاہر ہے کچھ نقد اور تحلیل بھی کریں گے انہی مبانی پہ اور انہی جو بیس ہے اس لبرلزم کی. اور ایک ہم سے بعض دوستوں کا تقاضا بھی ہے کہ یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس پہ تھوڑا سا ہم تفصیل سے اب لبرلزم یہ تحقیق بیس ہے. اب اس سے ایک سیاسی نظام نکل آتا ہے، اس سے ایک اقتصادی نظام نکل آتا ہے، اس سے ایک اجتماعی نظام نکل آتا ہے، اس سے تعلیم و تربیت کا ایک نظام نکل آتا ہے. اس سے ممکن اصل میں ایک مسئلہ ہے بعض جوانوں کے ذہن میں کہ مثلا ایک چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر ملتی ہے جمہوری اسلامی کے نام سے، چاہے وہ امام خمینی کے فرمودات ہوں، چاہے رہبر معظم نے جو مردم سالاری دینی کہا ہے. یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جمہوریت ہے نہیں ہے؟ کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے؟ میرے خیال میں کسی اگلی ایک نشست میں، کسی بھی آنے والی نشستوں میں اس کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے کہ لبرل ڈیموکریسی کیا ہے، اور اسلام کے اندر آیا ڈیموکریسی یا جمہوریت یا مردم سالاری ہے یا نہیں ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اور کس طرح سے اس کو کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اور مقایسہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا شکریہ، اور دیکھنے والے جوانوں کا، دوستوں کا، مؤمنین کا، اور تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اسی بحث کو، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر طریقے سے ان مسائل کو سمجھ سکیں، اور جو حق اور حقیقت ہے، جو واقعی حقیقت ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.